اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ قربانی کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے جی۔ قربانی کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، قرآن پاک میں یہ موجود ہے، یہ بات پہلے ذہن میں رکھیں۔ اس کی تفصیل کس نے بتائی؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے۔ یہ الجامع للترمذی، سنن ابن ماجہ اور مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث پاک عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم وانه لا ياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لا يقع من الله من مكان قبل ان يقع بالارض فطيبوا بها نفسا۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین اماں جی روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کو، یعنی بقرہ عید کے دن، ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنی سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام مقبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کیا کرو۔ آج کل نا جی ایک نئی سوچ چل پڑی ہے کچھ عرصے سے۔ میں نے ایک حضرت کو سنا، میں نام نہیں لیتا تاکہ ان کی شخصیت مجروح نہ ہو، وہ کہنے لگے کہ میں نے 24,000 یہ جو زانی بچہ تھا جو لوگ پیدا کر کے پھینک دیتے ہیں، وہ بچے پالے میں نے، مجھے وہ پالنے کے لیے پیسے دو قربانی کے، اور قربانی نہ کرو، قربانی ضروری نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے؟ ابن آدم کا، انسانیت میں کوئی بھی کسی بھی مذہب مسلک سے تعلق رکھتا ہے، ابن آدم کا 10ویں ذی الحجہ والے دن قربانی سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی عمل بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ ہمیں وہ تھوڑا سا نا وہ ایسے متزلزل کرنے کے لیے، اضطراب پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں جی کسی یتیم بچی کی شادی کر دو۔ خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی کو احساس ہے ہی نہیں، امت کی بچیوں کا، انسانیت کا، میرے رب سے اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کو احساس ہی نہیں۔ اس نے اپنا تعارف جب کروایا نا تو سب سے پہلے کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مہربان اور رحیم، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے وہ۔ آپ اور میں جناب نہیں سوچ سکتے کسی کے لیے وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے کریم آقا جی نے ایک گل کھول کے آقا جی نے فرمایا کہ اس دن احب الی اللہ من احراق الدم، خون بہانے سے زیادہ یعنی قربانی کرنے سے زیادہ اللہ کو کوئی شے ہے ہی نہیں پیاری۔ اور پھر فرمایا کہ بقرونہا واشعارہا واظلافہا، کہ وہ کل قیامت والے دن اپنے سینگ، اپنے بال، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ کے نزدیک مقبول ہو چکا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے خون اور یہ چیزیں، گوشت، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ تو خون پہنچتا ہے اللہ کو اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے۔ گوشت بھی تم نے کھا جانا، خون بھی تم نے بہانا، تمہارا وہ جو تقوی ہے نا جی اندر، وہ جو جذبہ ایمانی ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہ جذبہ ایمانی مضبوط رکھنا ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ یہ دیکھیں یہ دو جہاں کا بادشاہ قرآن پاک پڑھا ہے، 14 صدیاں گزر گئی، اس کی کوئی بات غلط ثابت ہوئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کلام اتنا سچا ہے وہ ذات کتنی سچی ہے، ہاں جی، اس کا محبوب کتنا سچا ہے۔ وہ کائنات کے سب سے خوبصورت ترین ہستیاں فرما رہی ہیں
آپ نے ان دنوں کے اندر قربانی کرنی ہے، کسی ایرے غیر نتو خیرے کے پیچھے نہیں چلنا، کسی بھی جو ہے نا جی وہ موٹیویشنل سپیکر کے پیچھے نہیں جانا، صرف اللہ اور اس کے رسول کا آپ نے یہ حکم ماننا ہے۔ سینگ اللہ کی بارگاہ میں مقبول، بال اللہ کی بارگاہ میں مقبول، کھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول، ان میں سے ایک بھی ہم نہیں کھاتے، نہ کوئی سینگ کھاتا، نہ کوئی بال کھاتا ہے، نہ کوئی کھر کھاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں آپ کو اس کا بھی اجر دوں گا، وہ چیزیں بھی تمہارے اعمال کے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ لہٰذا ایک مختصر سی حدیث پاک سماعت فرما کے بات ختم کرے۔ عن الحسن ابن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضحى طیبۃ نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت حجابا من النار، رواہ الطبرانی۔ یہ امام طبرانی نے اور کنز العمال کے اندر نقل کی گئی حدیث پاک ہے۔ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتے ہیں کہ آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ جناب قربانی تمہیں جہنم میں نہیں جانے دے گی، اللہ کے حبیب کہہ رہے۔ ہاں جی، اب باقی پھر انشاءاللہ جب فقہ کے مسائل آئیں گے میں تب عرض کروں گا۔ ہمارے بچپن میں نا جی جب قربانی ہوتی تھی تو مجھے ابھی بھی یاد ہے ابا جی چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنوا کے نا جی، ہاں جی، وہ کلو کے، وہ کہتے تھے کہ یہ آپ کے پھپھی کی، یہ آپ کی خالہ کی، یہ آپ کے فلاں کی، یہ آپ کے فلاں کی۔ اب پتہ نہیں یار وہ روایت کدھر چلی گئی ہے۔ جس دن سے فرج آیا ہے نا جی، اس نے کمال کر دیا، وہ پھپھیوں کا حق بھی کھایا گیا، وہ خلاؤں کا حق بھی کھایا گیا، وہ سارا کھایا گیا۔ قربانی کرو یار، جس نے نہیں کی اس کے گھر بھی تھوڑا سا بھیج دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب